آج پیر شریف ہے ماشاءاللہ، چاند کی 16 تاریخ ہو چکی ہے، جمادی الاخر 1444 اور 9 جنوری 2023 روز ایمان افروز دوشنبہ ہے، پیر شریف ہے، منڈے ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت امتی کے دل میں ہوگی اس کا اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا۔ ہمیں اور اپنے بچوں کو بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سکھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھا دیجئے۔ ایک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک میری محبت سکھاؤ اپنے بچوں کو، اور فرمایا دوسری چیز جو ہے میرے گھر والوں کی محبت سکھا دو۔ اور میں آپ کو اور بتا دوں، گھر والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، اور حضور نے ایک حدیث پاک میں اور مسئلہ حل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پرہیزگار امتی میرا گھر والا ہے، سمجھے؟ ہر پرہیزگار امتی حضور نے فرمایا میرا ہے، میرا گھر والا ہے، گھر جیسا ہے۔ تو اس میں صحابہ اکرام بھی شامل ہو گئے، خلفاء راشدین بھی شامل ہیں، اور تیسری بات حضور نے فرمائی کہ قرآن شریف کی محبت اپنے بچوں کو سکھا دو۔ ان 3 سوالوں کا بھی حساب ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں ہم سب لوگ۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میری محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ بھائی صاحب سکھائے گا وہی جو خود سیکھا ہوا ہوگا۔ سکھانے کے لیے پہلے سیکھنا پڑتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی محبت کی پہچان یہ ہے کہ آدمی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ خالی نعرے مارنے سے کام نہیں چلے گا۔ میری نس نس بولے نبی نبی اور نماز نہیں پڑھ لیا ایک ٹائم کی، سمجھے؟ یہ نس نہیں بول رہی ہے، یہ خالی زبان چل رہی ہے۔ سب سے بڑی محبت کی نشانی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ہے کہ بندہ 5 وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، حضور کی محبت میں۔ یہ 5 وقت کی نماز کا تحفہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج شریف میں دیا ہے۔ بہت بڑا تحفہ ہے مومن کے لیے، اس سے بڑا تحفہ نہیں ہے۔ ہر بیماری کا علاج نماز کے اندر، عبادت بھی ہے، اور میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی خوشی ہزاروں آپ پڑھتے چلے جائیے، ہزاروں اس میں فائدے ہیں نماز میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے، اور جب ہم نمازی بن جائیں گے تو ہمارے بچے بھی نمازی بن جائیں گے۔ گھر میں بہتر ہے کہ گھر سے وضو بنا کے آئیے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں گے وضو بناتے ہوئے تو انہیں آٹومیٹکلی وضو بنانا آ جائے گا۔ بھائی ہم منہ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہمارے بچوں کو منہ ہاتھ دھونا آ جاتا ہے، کپڑے پہنتے ہیں تو ہمارے بچوں کو کپڑا پہننا آ جاتا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے بچے دیکھ دیکھ کے کھانا سیکھ جاتے ہیں۔ ان کو کوئی کورس کروانا پڑتا ہے کھانے کا؟ بھائی ہے کہ فلاں جاؤ فلاں اکیڈمی میں داخلہ کرواؤ، کھانا کھانے کا کورس ہوگا تب کھانا کھائے گا۔ دیکھ دیکھ کے سب سیکھ جاتے ہیں ہمارے بچے۔ کپڑا پہنانے کا کورس تو ہم کرواتے نہیں ہیں ان کو، کپڑا پہنانا ان کو آ جاتا ہے۔ ارے بھائی آج تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل چلانا آ جاتا ہے، سمجھے؟ یہ بوڑھوں سے زیادہ وہ 2 سال کے 5 سال کے بچے موبائل چلاتے ہیں تیز۔ آج کل کے بوڑھے نہیں چلا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بچپن سے پیدائش سے ہی اماں کے اور ابا کے ہاتھ میں موبائل دیکھا، سمجھے؟ اس کا انہوں نے کوئی کورس نہیں کیا کہ چلو بھائی موبائل چلانے کا کورس کرا دو بچے کو، سب سیکھ رہے ہیں۔ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہنے سے زیادہ بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے، اور جو ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے وہی وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ان سے بھی 6 ہاتھ آگے ماں باپ سے نکل جاتا ہے اس کو۔ تو پھر جب ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچے نماز سیکھ کیوں نہیں رہے؟ وضو بنانا کیوں نہیں آتا ہے ان کو؟ سجدے میں آپ دیکھیے بوڑھے لوگوں کی انگلیاں نہیں لگ رہی ہیں، کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ گھروں میں نماز کا ماحول تھا ہی نہیں، اور ان کو بھی پھر سیکھنے کا شوق نہیں۔ بڑے ہو گئے، ہوشیار ہو گئے، اب تو ذمہ داری اپنی ہاتھ پیروں پہ کھڑے ہو گئے، تو نماز پڑھنا کیوں نہیں آئی؟ میرے بھائیوں، نماز کی، دین کی رغبت ہمارے اندر سے دم بدم کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بیان جو ہوتا ہے ہم یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں، مشکل سے 30 لوگ 20 لوگ دیکھ رہے ہیں، جب کوئی جمعے میں ہی پتہ ہے، تو یہ شوق نہیں رہا، سمجھے؟ لوگوں کو شوق نہیں رہا۔ موبائل اب یہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے، اور تھوڑے بہت جو نمبر والے موبائل رہ گئے نا وہ بھی ختم ہونے والے ہیں۔
وہ بھی ختم ہو جائیں گے، ملیں گے ہی نہیں، کچھ دنوں کے بعد وہ نمبر والے موبائل دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ یہی موبائل چلانا پڑے گا ہر ایک کو۔ جب یہی موبائل چلے گا تو کیوں نہ اس کا اچھا استعمال سیکھ لیں، اس سے دین کے کام میں لے کے آئیں اس کو۔ میں تو بار بار لوگوں سے کہتا ہوں، بتاتا ہوں، بھائی ایسا ہے 1 ہفتہ لگا لو، مثال کے طور پر یہ سیٹ کر لو گھر والوں سب سے کہ سب لوگ مل کے اس ہفتے وضو سیکھیں گے۔ بھائی ساؤنڈ بھی آتے ہیں، بڑے بڑے وہ آتے ہیں اسپیکر، موبائل اسپیکر پہ لگا دو اور سب لوگ سنو۔ اب تو ویڈیو بھی آ رہی ہیں وضو بنانے کی، سب لوگ دیکھ لو، سمجھے؟ بڑی بڑی LED میں جو کیا ہوتا ہے LED اس میں بھی یہ فٹ ہو جاتا ہے، سب لوگ دیکھو بھائی وضو کیسے بنایا جا رہا ہے، سب لوگ دیکھو۔ اور اس کے بعد پورے ہفتے اس پر ایکسرسائز کرو، ریہرسل کرو، ایک دوسرے کو دیکھو، ہاں بھائی لوٹے لے آؤ، ٹنکی بیٹھو، ایک بندہ بنائے گا سب دیکھیں گے، پھر دوسرا بنائے گا سب دیکھیں گے، پھر پورے ہفتے یہی کرتے رہو۔ وضو صحیح ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ بہترین وضو ہو جائے گا آپ کا۔ پھر اس کے بعد وضو صحیح ہو گیا تو بھئی اب غسل پہ آ جاؤ، غسل کا طریقہ سیکھ لو، غسل کا سیکھ لیا، اس کے بعد پھر نماز سیکھو۔ 1 ہفتہ لگا دو ثنا پہ، پورا ہفتہ لگاؤ ثنا پہ، 1 ہفتہ سب لوگ ثنا سیکھیں گے، سب لوگ پورا صرف ثنا، سبحانک اللہم، یہ پورے ہفتہ سیکھیں گے۔ اگلے ہفتے کو الحمدللہ سیکھیں گے، ایک لائن سیکھ لو۔ 7 آیتیں ہیں الحمدللہ میں، اگر یہ الحمدللہ رب العالمین یہ آیت ہو گئی، ایک سیکھو، ایک دن بس زیادہ مت سیکھو، الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے دن کو دوسری والی آیت سیکھنا ہے۔ 7 آیتیں ہیں، پورے ہفتے میں الحمدللہ ٹن ہو جائے گی۔ جیسے حافظ جی، قاری صاحب، امام صاحب پڑھتے ہیں ایسے پڑھنے لگو گے، مگر شوق بھی تو ہو۔ اس کے بعد تھوڑی کر کے پوری نماز سیکھ لو۔ اس کے بعد آ جاؤ اب نماز جنازہ پہ، پورے ہفتے نماز جنازہ سیکھو۔ پھر 1 ہفتے لگا دو کفن پر، کتنا کفن ہونا چاہیے مرد کا، کتنا ہونا چاہیے عورت کا۔ تھوڑے بہت بوڑھے لوگ رہ گئے، انہیں کو کفن کاٹنا آتا ہے اور انہیں کو کفن پتا ہے۔ نوجوان نسل کو تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو نئی چھائی آ رہی ہے، سب بھول رہی ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سیکھیے بھائی صاحب، آنکھیں کھولیے۔ اس کے بعد پھر ایک دن دفن کا طریقہ سیکھ لو، ایک پورا ہفتہ لگاؤ، 10 منٹ، صرف 10 منٹ، کھانا کھانے کے بعد سب پورا پریوار دیکھو، ہلکی دیکھ لو بھائی صاحب۔ پھر حج کا طریقہ سیکھ لو۔ اکثر لوگ 99% لوگ حاجی آتے ہیں، وہ حج کا طریقہ انہیں آتا ہی نہیں ہے، سمجھے؟ عمرہ کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرہ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ ارے بھائی صاحب پہلے کورس آ رہا ہے، اب تو باقاعدہ ویڈیو آ رہی، پورا کورس آ رہا ہے حج کا کورس۔ 1 مہینہ لگا دو، پورا ہفتہ میں لگاؤ، پورا مہینہ لگاؤ۔ حج کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سعی کیسے ہوگی، کنکریاں کیسے ماری جائیں گی، طواف کیسے ہوگا، اور ان میں خرابی کیا پیدا ہو جاتی ہے۔ بولو، کسی گھر نہیں جانا ہے آپ کو، کہیں امام صاحب کے پاس آپ کو رات میں نہیں بیٹھنا ہے، داخلہ نہیں لینا ہے۔ اب تو میرے بھائی صاحب یہ موبائل ہے، حضرت موبائل ہے، ان سے فائدہ حاصل کیجیے۔ پورا گھر دیکھو، بتاؤ 1 سال میں ٹن ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ اگر صرف 10 منٹ دو، 10 منٹ، 360 دن تک ہر دن 10 منٹ دیجیے، شام کو سب لوگ اکٹھے ہو کر، اور ایک ٹاپک لے لو، چھوٹا ٹاپک ہے پورا ہفتہ لگاؤ، بڑا ٹاپک ہے تو اس پر مہینہ لگا دو۔ بچوں کی شادی ہو رہی ہے، الحمدللہ ہوں گی سب کی شادی، جب بچے سیکھتے ہیں نکاح کیا ہوتا ہے، نکاح کیسے خراب ہو جاتا ہے، نکاح کیسے ٹوٹ جاتا ہے، کب طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، اور بھی اس کے بہت طریقے ہیں جو جس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ الٹا سیدھا بندہ بول دے، کوئی کفر کر دے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، سمجھے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں خالی طلاق بولے گا تبھی طلاق ہوگی، بہت طریقے ہیں۔ تو بتاؤ، برات کر دینا، لاکھوں روپے ہم خرچ کر رہے ہیں، لاؤ کم سے کم اپنے بچے کو 5-10 ہزار روپے خرچ کرا دیں اس پر۔ اب تو کوئی بھی ضرورت نہیں خرچ کرنے کی بھائی صاحب، 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا آپ کا۔ موبائل میں دیکھیے آپ، سب کچھ آ رہا ہے۔ آنکھیں بچانے سے، آنکھیں پھیرنے سے کام چلے گا نہیں، اس کا حساب ہونا ہے، صاف سی بات ہے، اس کا حساب ہونا ہے۔ ارے بھائی نکاح صحیح ہوگا تبھی تو بچے درست ہوں گے، ورنہ نسلیں سب بیکار ہو رہی ہیں، ناجائز بچے ہو رہے ہیں۔ تم سمجھو نکاح ہوا اور میاں بیوی نے پہلے ہی بول دیا کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا۔ اب تو کچھ گانے ایسے آ رہے ہیں کہ ان کے محبت سے سن لیا اور تم نے واہ واہ کر دی اور پسند کر لیا، تب بھی ایمان چلا گیا، سمجھے؟ تب بھی کفریاں گانے آ رہے ہیں، فلموں میں کتنے کفری ڈائیلاگ ہوتے ہیں، وہ سن رہا ہے، ہنس رہا ہے، کھلکھلا رہا ہے، گیا ایمان۔ تو دین سیکھنا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ عمل جب تک ہم نہیں کریں گے،
خالی ٹوپی کرتا پاجامہ پہننے سے کام نہیں چلے گا، دین سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے۔ ہم اپنے دنیا کے مکان کے لیے، زندگی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے۔ ایک مکان بنانے کے لیے آدمی جمع پونجی لگا دیتا نہیں لگا دیتا ہے، پورا سب کچھ خرچ کر دیتا ہے، اور پتہ نہیں ہے اس کو کئی دن رہنا ہے۔ بتاؤ کوئی گارنٹی سے بتا سکتا ہے کہ اس کو کئی دن رہنا ہے؟ ارے تاج محل والا بھی چلا گیا بیچارہ، دنیا دیکھنے آ رہی، ہمارے تمہارے گھر کی کیا اوقات ہے؟ کوئی رہا؟ رستم، دارا، یہ فرعون، حامان، شداد اور اچھے نیک اولیاء اللہ، انبیاء اللہ؟ میرے بھائیوں، ہم بھی چلے جائیں گے۔ جو ہم یہ گھر بنا رہے ہیں وہاں کا گھر بناؤ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، سمجھے؟ جس گھر میں کیا کہتے ہیں، شاعر نے کہا ہے کہ ہر طرح سجایا اس گھر کو جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن، ہر طرح سجایا اس گھر کو جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن، اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں، کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے، تمہیں بھی چاہیے، آخرت کے گھر پہ بھی دھیان دو۔ وہاں لسائی پتائی کرنے کوئی نہیں آئے گا، وہاں رنگ روگن کرنے کے کچھ نہیں آئے گا، ہمارے عمل ہی وہاں پر کام آئیں گے۔ قرآن شریف میں اللہ پاک نے صاف صاف فرما دیا ہے، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ اٹھا نہیں سکتی۔ ارے بھائی صاحب، میرے سر پہ آلریڈی 50 کلو وزن لدا ہوا ہے، مثال کے طور مان لو، اب تک 50 کلو کا بھی ٹائم گیا، 20 کلو مانو اتنا ہی چل پائے گا، تو میں کسی اور کا وزن اٹھا لوں گا؟ کسی اور کا وزن نہیں اٹھا پاؤں گا میں۔ ہر آدمی کو اپنی اپنی فکر پڑے گی، ایک ایک نیکی کوئی نہیں دے گا، ایک ایک نیکی اماں ابا بھی نہیں دیں گے، ایک نیکی آپ میری ایک نیکی کی ضرورت پڑ رہی ہے دے دو، نہیں دیں گے۔ نفسی نفسی کا عالم، اسی کہتے ہیں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ وہاں کی سوچو، حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت کرو، یا حضور کا دل کیا کہتے ہیں اچھا کر رکھو، حضور کا دل خوش کرو، نماز پڑھو۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج امتی اپنے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں پہنچا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے مجھ سے بڑا کوئی عاشق ہی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کون سا عشق ہے بھائی؟ یہ عشق نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نقش قدم پہ چلنا۔ آج کتاب تو کھلی کی کھلی رہے گی، سمجھے؟ چلو انشاءاللہ بیان ہوگا، یہی باتیں بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12 منٹ اور